السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ ایک تو تھا یہ قال یقول، یعنی یہ دوسرا ورڈ واو تھا۔ دوسرا ہم نے پڑھا با یبیع۔ اب تیسرا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نام ینام، یعنی تیسرا ورڈ الف ہے مضارع میں۔ یہی تین ٹائپ سے بس اس میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تیسرا کیا ہے؟ الف ہے۔ اس میں واو تھا، اس میں یا تھا، اور اس میں الف۔ تو اس میں ماضی کے بعد ہم نے بتایا کہ پیش آئے گا 5 کے بعد، اور ان دونوں میں کیا تھا کہ کسرہ آئے گا۔ لیکن بس فعل امر میں کیا ہے، ماضی میں تو کسرہ ہی رہے گا، لیکن فعل امر میں جیسے اس پہ زیر تھا، بٹ اس کے فعل امر میں کیا ہے، زبر ہوگا، جیسے نم۔ تو یہ بس ڈفرینس ہے کہ اس کے فعل امر میں زیر نہیں ہوگا، اس کے فعل امر میں کیا ہے، زبر ہوگا، لیکن ماضی میں کسرہ ہی رہے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن فعل امر میں اس میں پیش ہے، اس میں زیر ہے، اور اس میں زبر ہے، یعنی تینوں ہے۔ لیکن ماضی میں کیا ہے، یا تو ضمہ ہے، پیش ہے، یا کسرہ ہے۔ تو ان دونوں صورت میں کسرہ ہے، بٹ فعل امر میں کیا ہے، زیر بھی ہے اور زبر بھی ہے، یعنی کسرہ بھی ہے اور فتحہ بھی ہے۔ تو نامہ یا ناموں سے جو فعل امر آتا ہے اس کو کیا دیتے ہیں، اس کو زبر یعنی فتحہ دیا جاتا ہے، جو ہم لوگ ابھی دیکھیں گے۔ تو یہ اس کا ماضی با ہی کی طرح آئے گا۔ یہ دیکھیے 5 کے بعد کیا ہے، نامہ، یہ نامہ، نامہ، نامو، یہ سب با کی طرح ہے، نامت، بات، نامتا۔ پھر بینا، یہ نمنا ہو گیا، یعنی الفعل الماضی میں کیا ہے، ان دونوں صورت میں کسرہ رہے گا جو میں نے بتایا، یعنی با یبیوں میں بھی اور نامہ یا ناموں میں بھی۔ اس میں ماضی دونوں کا سیم رہے گا، لیکن فعل امر کیا ہے، وہ الگ ہوگا۔ اس کا فعل امر زبر آتا ہے اس پہ نم، اور اس کا آئے گا بی۔ تو یہ دیکھیں نمنا، نمتا، نمتما، نمتم، نمتی، نمتما، نمتنا، نمتو، اور یہ نمنا، یہ سب پہ زیر ہے، دیکھ رہے ہیں یہ چیز۔ مضارع میں کیا ہے، تو میں نے بتایا کہ کیا ہے، قال یقولو کو باب نصرہ کے ایکویلنٹ مانا جاتا ہے، با یبیو کو باب ضرب یضربو اس کے ایکویلنٹ مانا جاتا ہے، اور یہ نامہ یا ناموں کو کیا فتح یفتح اس کے جو ہے، جو اس میں یعنی فتح یفتح فتحن، یہ جو ہم نے پڑھا تھا الابواب گیٹ ویز میں، تو یہ نامہ یا ناموں کو باب فتح یفتح کے ایکویلنٹ مانا جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر کچھ افعال نامہ یا ناموں کی طرح آتے ہیں۔ اس کے مضارع میں تیسرا حرف کیا ہے، الف ہوتا ہے،
یہ باب فتح سے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں الف کو گویا زبر فتح کا مساوی ایکویلنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی فعل معطل ہو تو وہ بھی فعل ماضی میں شروع کے 5 صیغے کے بعد الف جو ہے وہ اس میں حذف ہو جاتا ہے اور پہلے لفظ کو کسرہ دیا جاتا ہے، جو میں نے بتایا کہ با یا بیو کے پیٹرن پر جو ہو اور نامہ یا ناموں کے پیٹرن پر جو بھی ہو، ان کو کیا ہے 5 کے بعد شروع کے 5 صیغوں کے بعد کسرہ دیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ فعل معطل بغیر فعل مضارع کے نہیں پہچانے جا سکتے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل خالہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، سیم ہے، با بھی بالکل سیم ہی ہے، اور نامہ بھی بالکل سیم ہے، سب میں تیسرا الف ہے۔ تو مضارع پتہ کیے بغیر جو ہے یا معلوم ہوئے بغیر اس کو، یعنی ماضی کے 5 سے وہ کے بعد پھر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو کیا دیا جائے۔ اسی لیے عربی زبان کے افعال وربس کے یاد کرنے کا جو طریقہ سابق میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ڈو ڈڈ ڈن کی طرح جو ہے نام یا نام و نومن اسی طرح یاد کیا جاتا ہے، تمام عربی افعال یاد کریں۔ ان افعال کے مصدر میں واو ہے، نوم میں واو ہے، تو اس کو کیا ہے الاجوف الواوی ہی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو، کہ اس کے مصدر میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ واو ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس میں کس میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو ڈفرینسز آ رہے ہیں وہ اس کو سمجھنا ہے۔ اب الفعل المضارع کو دیکھیں، ینامو، اس سے پہلے ہم نے دیکھا یقولو، اور اسی طرح سے دیکھا یبیعو، اور یہ ہے ینامو، جناب الف ہے تیسرے نمبر پہ۔ تو ینام، ینامانی، ینامون، تنام، تنامان، ینمنا، یہاں پر پھر دیکھ رہے ہیں کہ الف کیا ہے، یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تنامو، تنامان، تنامون، تنامین، تنامان، اور یہاں بھی تنمنا، وہ ینمنا ہوتا ہے جمع جمع مؤنث غائب جو ہے، اور جمع حاضر جو ہے مؤنث، یہ تنمنا اور ینمنا یہ ایسے ہوتا ہے۔ انامو، میں سوتا ہوں، ننامو، ہم سوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بس فرق ہے کہ پچھلے اقولوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ واو تھا، یبیعو میں یا تھا، بس یہی فرق ہے، اس میں الف ہے تو ایز اٹ از۔ تو یہ کیا ہے، یہ فعل یقولو اور یبیعو سے کیا ہے الگ ہے، کیونکہ اس میں تیسرا حرف الف ہے، یہ باب فتح سے ہوتا ہے۔ آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کے افعال جو نامہ یا ناموں کی طرح ہو، اس کا فعل مضارع بالکل اسی طرح سے آئے گا، یعنی اسی پیٹرن پہ آئے گا۔ اور فعل معطل کے اندر جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں دیکھا کہ وہ کیا ہے، حرف علت وہاں سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ینمنا اور تنمنا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ بھی واو گر گیا تھا اس سے، اور اس سے یا گر گئی تھی، حذف ہو گئی تھی، یا قلنا تھا تقلنا، اور یہ تھا تبعنا یا بعنا۔ اسی طرح ینمنا اور تنمنا سے حرف علت ساقط ہو گیا ہے۔ یعنی جنرلی جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس میں اس میں کیا ہے، جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس سے جو بھی حرف علت ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ دو صیغہ ہوتا ہے، جمع مؤنث حاضر کا ایک صیغہ اور جمع مؤنث، دونوں مؤنث ہے، ایک حاضر کا اور ایک غائب کا، دونوں سے کیا ہے جو بھی حرف علت ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے یقلنا میں بھی دیکھا، تبعنا میں، اسی طرح سے ینمنا تنمنا، یہ دونوں کیا ہے مؤنث غائب میں یا ہے اور مؤنث حاضر میں تا ہے۔ یہ
ہم یہ فعل امر جو ہم بتا رہے ہیں، یہ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ قل اور وہ دیکھا بھی، لیکن نامہ یا ناموں کے پیٹرن پر جو بھی آئے گا اس کا کیا ہے، اس کے فعل امر میں کیا ہے، فتح سے وہ شروع ہوگا۔ یہ بہت آسان ہے، چونکہ تینوں آپ نے دیکھ لیا کہ ضمہ، فتح اور کسرہ تینوں سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نم، جو ایک روایت بھی ہے، کیا نم کا نومت العروس، جیسے جو نیک لوگوں کو کہا جائے گا قبر میں، کیا کہ نم کا نومت العروس، یعنی سو جاؤ، نم سو جاؤ، کس کی طرح کا نومت العروس، نوما سونے کو، اور کاف لائک اے، جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، کاف کا مطلب ہوتا ہے لائک اے، تو کا نومت العروس یعنی دلہن کے سونے کی طرح۔ تو یہ نم جو ہے یعنی سو جاؤ۔ نامہ، نامو، نامی، اس کا مؤنث کا صیغہ کیا ہے؟ نامی۔ یہ اس کو بہت ضروری ہوتا ہے یاد رکھنا ہمیشہ، چونکہ یہی کیا ہے، اور پھر اس میں وہ دونوں الگ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھا نمنا ماضی میں، اور یہ ہے نمنا، تو یہ دونوں الگ ہے۔ باقی ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ وہ تھا قلنا میں دونوں ایک تھا، سیم تھا، اور بینا میں بھی کیا ہے، یعنی جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ تھا وہی کیا ہے، یہاں پر بھی جمع مؤنث کا صیغہ تھا، لیکن نمنا اور نمنا یہ دونوں میں یہ الگ الگ ہے۔ ادھر ماضی میں جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ نمنا ہے، اور اس میں جو ہے جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ نمنا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ اور یہ واحد کا صیغہ یاد رکھے کہ اس کے نامہ یا ناموں کے پیٹرن پر جو بھی آتا ہے اس کا سنگولر جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ کیا آئے گا؟ نامی، اور یہ نم۔ تو آپ نے سابق میں پڑھا اور دیکھا کہ کل اور بی کے اندر پہلے لفظ پر کیا ہے؟ ضمہ اور کسرہ، لیکن یہاں نامہ یا ناموں سے جو فعل امر بنانے میں کیا ہے، اس کے پہلے لفظ پر فتح ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی یا نامہ یا ناموں کے وزن پر ہوگا اس کا پہلے جو پہلا لفظ ہوگا فعل امر کا، اس کو کیا ہے؟ فتح دیا جائے گا۔ اور اس میں بھی بس کیا ہے، پہلے سے حرف علت گر جائے گا۔ جو ہم نے لا تقل میں دیکھا کہ اس میں جو واو حرف علت تھا وہ گر گیا تھا، اس میں الفعل النہی میں، دا امپریٹو نیگیٹو ورب میں، یعنی الفعل النہی میں جو ہے تو یہ واو گر گیا۔ اسی طرح سے لا تبع میں ہم نے دیکھا کہ جو یا اس میں حرف علت تھی وہ جو ہے گر گئی پہلے، یعنی واحد کے صیغے سے، یہ واحد کے صیغے سے۔ اور یہاں پہ الف حرف علت تھا لا تنامو، تو یہ کیا ہے، وہ گر گیا، تو لا تنم۔ لیکن پھر ان سب میں لوٹ آتا ہے لا تناما، لا تنامو، لا تنامی، اس میں سے تنامین تھا تو یہ یا جو ہے وہ اس میں گر جاتی، جو یہ جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے حاضر کا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تنامین، تنامین۔ اور فعل النہی میں یہ نون جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گر جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تنامی، اور یہ تنمنا وہاں پہ بھی تھا یہاں پہ بھی ہے، لا تناما، تو یہ دونوں سیم ہوتا ہے، تنمنا وہاں پہ بھی تھا تنمنا، اور یہاں پہ بھی کیا ہے؟ جمع کا صیغہ، بٹ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ حاضر کا جو صیغہ ہے، یہ جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ کیا ہے؟ تنمنا، اور اس میں بھی جو ہے فعل النہی میں بھی کیا ہے؟ یہ سیم رہتا ہے، یہ ہے لا تنمنا۔ تو یہ وہی ہے کہ لا تقل میں جیسے کیا ہے، واو گر گیا تھا،
لا طبیع میں یا حرف علت تھی وہ ساقط ہو گئی، اور لا تنم میں الف حرف علت تھا یہ ساقط ہو گیا. تو یہ مین بس وہی ہے، وہ حرف علت ہی کا اس میں ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ جو حرف علت ہے وہ کیا ہے، وہ ساقط ہو جاتا ہے یعنی گر جاتا ہے. اب یہاں سے آپ کو زیادہ یہ سب جیسے خاف یا خافو، خوفن ڈرنا، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. لا تخف نہ ڈرو، لا تخف، لا تحزن، حزین یحزن، غم غم کرنا، تو لا لا تحزن غم نہ کرو. تو یہ بھی الفعل نہیں ہو گیا، چونکہ جزم اس پہ جو ہے، جو میں نے بتایا کہ جو سالم ہوتے ہیں اس میں بس کیا ہے، صرف جزم بتاتا ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، یعنی لا تحزن غم نہ کرو، لا تخف ڈرو نہیں، خاف یا خافو خوفن ڈرنا، اس کا کیا آتا ہے، خاف یا خافو خوفن، کیا ٹو فیئر ڈرنا. تو خف یعنی ڈرو، لا تخف نہ ڈرو، لا تخف. اسی طرح سے ہاب یہابو، حب لا تحب گھبرانا، ہیبت جو اردو میں یوز ہوتا ہے، گھبراؤ نہیں. اسی طرح سے نال ینالو، نل لا تنل، پانا حاصل کرنا، ٹو اچیو ٹو گین. تو نال ینالو نیلن، یہ کیا ہوتا ہے، یہ بہت یوز ہوتا ہے، نالا ینالو. اسی طرح سے یہ خاف یا خافو، یہ بہت یوز ہوتا ہے. تو نل لا تنل، اب جیسے ہم دیکھتے ہیں الامثلہ القرآنیہ میں، لا تخف انک انت الاعلی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا، لا تخف مت ڈرو، ان بے شک، ان کا بے شک تم کیا ہو، انت الاعلی تم ہی اعلی ہو، یعنی تم ہی سب سے اوپر ہو، یعنی تم غالب رہو گے. تو یہ ہے اعلی. تو یہ اعلی کیا ہوتا ہے، یہ ایک پیٹرن ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کی مؤنث، اس کا مؤنث کا جو پیٹرن ہے وہ ہے علیا، جیسے اعظم، عظما، یہ ایک پیٹرن ہے. اسی طرح سے ایک ورڈ آتا ہے اولا، اولا کا مطلب سب سے اوپر، اور ایک آتا ہے اولا، یہ ہوتا ہے نمبر ون، یہ الگ ہے اولا. اور ایک ہوتا ہے اولا، اس کے وزن پہ اعلی و اولا. تو لا تخف یہ دیکھا کہ الفعل نہیں ہے، خاف یا خافو سے الفعل نہیں. اسی طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ نالا ینالو، تو اس سے کیا ہے، جو نہ یا نامہ ینامو میں جو ہم نے دیکھا تو کیا تھا، تنامون. تو یہ ہے لن تنالو، نالا ینالو، یعنی تنامون. اس میں لن جب آتا ہے نا تو یہ بھی کیا کرتا ہے، نون کو گرا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے. تو کیا ہے، لن تنالو، یعنی تم یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ ہرگز نہیں، نیور. لن کا مطلب ہوتا ہے نارمل نو نہیں، بلکہ یہ نیور، ہرگز نہیں، کبھی نہیں. یہ لن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. تو لن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، یعنی لن تنال البر. جو البر ہے، بر کا مطلب کیا ہے، نیکی، یعنی جو اصل نیکی ہے تم اس کو ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے ہو. کب تک، حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ، حتیٰ کے بارے میں کچھ ہم نے پڑھا ہے، پھر آگے بھی پڑھیں گے. حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، جو انٹل انلیس، حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، جو کچھ، من اور ما مل کر کے یہ ہوتا ہے مما، یعنی جو کچھ بھی.
پر ان سب کے بارے میں آگے پڑھیں گے. مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو، جن چیزوں کو تم لائک کرتے ہو یا جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں، ان کو جب تک تم جو ہے وہ خرچ نہیں کرو گے، یعنی ایکسپینڈ نہیں کرو گے یا اس کو، تب تک تم کیا ہے نیکی کو تم پا ہی نہیں سکتے، نیکی کو گین نہیں کر سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح سے خافہ یا خافو ابھی ہم نے دیکھا ڈرنا. تو فذکر بالقرآن، آپ قرآن سے لوگوں کو تذکیر کیجئے، یعنی نصیحت کس کے ذریعے کیجئے؟ جب آپ کو کہا جائے واضح نصیحت کرنے کے لیے، یا آپ کو واضح نصیحت کس کے ذریعے کرنا چاہیے؟ قرآن کے تھرو جو ہے وہ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ واضح نصیحت کیجئے بالقرآن، قرآن سے. کس کو؟ من یخاف وعید، جو من کا مطلب جو، کون دونوں ہوتا ہے. من یخاف جو ڈرتا ہے، یہ الفعل المضارع، یعنی وہ خوف کھاتا ہے، وہ ڈرتا ہے. تو من یخاف جو ڈرتا ہے، کس سے؟ وعیدی، یعنی میری وعید سے، میری دھمکیوں سے، میرے تھریٹ سے، وعید سے. یہ یہاں سے یا غائب ہے. یہ ہم نے منادہ میں پڑھا ہے، جو منادہ چوتھا یا پانچواں چیپٹر تھا، کہ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ربی، تو یہ اصل ہے ربی. یا کو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. تو یہ اس پہ زیر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یا جو ہے یہاں سے ہٹی ہے. رب پہ جو زیر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ربی ایسے لکھا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ یا یہاں سے غائب ہے. اسی طرح سے یہ اس کا زیر بتا رہا ہے کہ یہاں سے کیا ہے، یہ اصل ہے وعیدی یہ، لیکن یا کو کیا ہے مرخم کر کے یہ اس یا کو ختم کر دیا گیا. تو وعید یعنی میری وعید سے، یعنی چونکہ خدا حکم دے رہا ہے فذکر، تو آپ، فا کا مطلب تو، اور ذکر یہ امر کا صیغہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے. یعنی آپ نصیحت کیجئے، آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے. کس کے ذریعے؟ بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے، قرآن سے. کس کو؟ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں. کس سے؟ وعیدی، میری تھریٹ سے، میری دھمکی سے، اور میرے عذاب سے. تو یہ خافہ یا خافو یہ ہم نے دیکھا. کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا؟ جی، یہ لن کی جگہ کلّا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو آگے کا کوشچن ہو گیا. بالکل نہیں. لن کی جگہ پہ کلّا استعمال، لن جو ہے نا یہ فعل سے پہلے یوز ہوتا ہے. اچھا. ہاں ہاں، تو لن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ لن کیسے یوز ہوتا ہے اور وہ کیا چینجز لے کر کے آتا ہے جہاں پہ آتا ہے. تو ابھی بس یہ سمجھے کہ لن کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ نیور، ہرگز نہیں، کبھی نہیں. یہ پورا وہ نارمل نو نہیں ہوتا ہے یہ، بلکہ لن کا مطلب جو ہوتا ہے وہ مطلب ہرگز نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں. یہ لن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں جیسے لن ینال اللہ، لن ینال اللہ کیا؟ لحومھا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ ہرگز اللہ کو نہیں ملتا ہے. یعنی یہ اس پر پیش ہے، تو اس کا سبجیکٹ یہ ہے کیا؟ مطلب لحوم اور دما جو ہے، یعنی گوشت، لحم کی جمع لحوم، اور دم جو ہے اور اس کا کیا ہے؟ دما. کہ اللہ کو، چونکہ اللہ کیا ہے یہاں پہ آبجیکٹ ہو رہا ہے، زبر ہے، تو لن ینال اللہ، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ہے یا ملتا ہے لحومھا، اس کا گوشت، یعنی قربانی کی بات چل رہی ہے، ولا دماؤھا، اور نہ ہی اس کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم،
वलाकिन लेकिन यनालुहु उसको मिलता है क्या, वलाकिन यनालुहु अत्तक़वा उसको क्या मिलता है, तकवा कहाँ से, मिनकुम तुम लोगों से। तो ये नाला यनालु जो हमने पढ़ा ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? तालिब भाई अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। जो आपको डुबल का जैसा वर्ब है ना, तनामानी, या फिर आपको ये, इसको हम नॉर्मल जो इसम वाला डुबल है जैसे किताबानी, इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे वर्ब है और कहाँ पे इसमें दो केस में यूज हो रहा है? इसमें जो मैंने बताया कि ये एक तो जो हरूफ मुदारा है जो शुरू में लगते हैं फेल मुदारा में, जी यानी या, ता, अलिफ, नून, ये देखते हैं कि अलिफ नून तो जो है ये कहाँ है, ये फर्स्ट पर्सन में आपको सिंगुलर के लिए अलिफ लगता है शुरू में और शुरू में नून लगता है प्लूरल के लिए। ये जितने भी टाइप्स के हम पढ़ेंगे ये सब में ये आएगा शुरू में। तो ये बताता है अब जो कि ये फेल है, चूंकि शुरू में या ता जो है वो नाउन में कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है, बल्कि तकरीबन नहीं होता है। तो ये जो फॉर्मेट है ये नहीं मिस, ये आपको जो है कि जो किताबान है अब उसमें पहला वर्ड या नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दोनों चीजें हैं कि शुरू में हरफ मुदारा का भी मसला है, यानी ता इसके शुरू में ये हरफ मुदारा, ये भी एक क्या है, मुस्तकिल इसका हिस्सा है, हमेशा ये रहेगा, ये इसका पूरा मुकम्मल एक पार्ट है, जो कि नाउन के साथ ऐसा नहीं होता। ये काफ है तो ये, या कुछ भी कोई भी वर्ड लेकर के आए वो इस फॉर्मेट से इसका तीनों, ठीक है, ये हटा दें तो ये हरफ मुदारा से जो है वो नहीं होता है ये, यानी ये लास्ट वाला अलिफ नून मैच करेगा, लेकिन वो जो हरफ मुदारा है वो जो है मैच नहीं करेगा। और ये फिर पैटर्न है कि जो नाउन होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो ये है कि अच्छा किताब है, अच्छा बैत है, घर है या कलम है, इसका कोई वो वर्ड का कोई वैसा, नाउन किसी भी तरह का हो सकता है, कई वर्ड्स उसमें हो सकते हैं। तो इससे हरफ मुजारा बेसिकली ये डिफरेंशिएट करेगा। क्लियर है? जी जी, क्योंकि जो पुराना वाला जो मतलब जो पहले हम लोगों ने वर्ब पढ़ा था जो सही वाला है, उसमें तो दूसरे पे जज्म उसके अलामत था, जैसे है ना कि तंसुराने, या इससे जिससे कि ये पता चल जा रहा था कि ये वर्ब है। लेकिन जी इसमें जी जो वीक वाला में है ना, इसमें तो दूसरे पे जज्म आता नहीं है ना, जैसे तना जी तनामानी जी या जी ऐसे करके, जी तो जी जी इसीलिए जी जैसे किताबानी उससे कंफ्यूजन था। दूसरे वाले हाँ। में तो पहले में तो था कि वो जज्म था, जिससे पता चल जाता था कि नहीं ये वर्ब ही हो सकता है। अरे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको हम क्या है, हरूफ मुदारा से पहचानेंगे। ये हरूफ मुदारा जो है ये हम जितने भी टाइप्स के वर्ब पढ़ेंगे इससे नजात नहीं है। ये है यही, ये जहां जहां पे या बढ़ रही है वो ऑल टाइप ऑफ मुजारे में उस जगह पे या बढ़ेगी। ता जहां जहां पर है ये वहीं पे रहेगी। अलीफ और नून जिस जिस जगह पर है वो उसी तरह से। ये जितने भी टाइप्स के हम अभी पढ़ेंगे अभी आगे भी वर्ब, उसमें अल्फेलुल मुदारे में मीन्स प्रेजेंट टेंस में जो है ये एज इट इज रहेगा ये। तो हम जो है हरूफ मुदारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है? जी जी, शुक्रिया। तो बहरहाल देखा आपने कि खाफा या खाफू कितना ज्यादा यूज होता है। उसी तरह से नाला या नालो भी देख लिया कि ये किस तरह से यूज होता है। तो अगर हमें इसका, चूंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, अच्छा नामा या नामों से जो है वो दिया है, इट मीन्स के वो सारा का सारा जो भी खाफा होगा या जो है नाला आएगा, कुछ भी आएगा वो सब एज इट इज होगा, मादी और मुदारे।
تو آپ اس سے کسی کو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، مضارع میں ہاتھ، اس میں الفعل المجہول میں ہاتھ ڈالتے ہیں کیونکہ رمضان میں کیا شیڈیول رہے گا تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو ہے رمضان میں تو لگ رہا ہے کہ اس کو وہی ریویژن چلانا پڑے گا. اب اس میں ٹائمنگ کا ایشو ہے تو اس کو بہرحال، لیکن یہ ہے کہ ویڈیو پراپر انشاءاللہ وہ ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو کنیکٹ کر کے پراپر ریوائز کریں، اور پھر یہ کہ ویسے جو ہے جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا جو ہے اس میں چلتے ہیں الفعل المعروف اور الفعل المجہول. یعنی الفعل المعروف جو کیا ہے، جو ایکٹیو ورب ہوتے ہیں وہ، اور یہ الفعل المجہول کیا ہے، دا پیسیو ورب. تو اب یہ جو حرف ہے تو اس میں ہم نے پیچھے جو دیکھا تھا وہ تو بہت آسان تھا. وہ کیا تھا کہ جیسے شریبہ تھا تو اس میں کیا ہے، یہ شریبہ الفعل المعروف یعنی ایکٹیو ورب ہو گیا، اس نے پیا، اور اس کو ہم نے مجہول بنایا یعنی پیسیو بنایا، اس کو پیش بس کر دیا، ہو گیا شریبہ. جو پیچھے آپ اس کو دیکھیں شریبہ. اسی طرح سے یشربو وہ پیتا ہے، اس کو ہم نے کیا کیا، اس کو بھی بس پیش کر دیا تھا تو ہو گیا یشربو وہ پیا جاتا ہے. تو اس میں تو بس پیش کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. اور تیسرے لفظ میں جو جیسے نصرہ سے ہے تو ہو جاتا تھا ینصرو، وہ بھی کیا ہے اس پہ زبر ہو جا رہا تھا. جو پیچھے الفعل المعروف اور الفعل المجہول ہم نے کس کا پڑھا ہے، سالم کا یعنی سیف کا. اب یہ کیا ہے، معطل ہے. جو ابھی ہم نے جتنے ٹائپس کے ورب پڑھے ابھی، تو اب ان میں کیا پرابلم آ رہی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں گھوم تو انہی تینوں میں رہیں گے. یعنی یہ جو الف واو یا ہے یہ ان تینوں ہی میں گھومیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. تو اب وہی اس میں کیسے گھوم رہے ہیں تو وہ دیکھیے، یہ آسان بھی ہے. قالا، اب با خاف، تینوں سے کیا ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. تینوں میں کیا ہے، ریپلیس کر دیا الف کو یا سے. اور جناب یا جو ہے وہ کس سے، ان کو ظاہر ہے کہ یا آ جاتی ہے تو وہ اپنے سے پہلے زیر کو چاہتی ہے کہ ہم سے پہلے زیر آئے، چونکہ جو پروناؤنسیشن کا طریقہ ہے تو اس سے. تو یہ دیکھا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں ہے. قالا میں جو، یقولوں میں جو، اور با یا بیوں میں جو ڈفرینسز تھے، یا خافہ یا خافو، تینوں میں جو ڈفرینسز ہے مضارع میں، وہ ماضی میں کیا ہے، نتھنگ ہے، کچھ بھی. تینوں ایک ہی، قیلا بیا خیفہ، یہ جو بھی آپ جتنا بھی پڑھا ہے آپ نے سب کو اسی پر ڈال لیجیے. الف یا میں بدل جائے گی اور یا سے پہلے والے ورڈ کو کیا ہے، زیر کسرہ آ جائے گا. تو یہ سیدھا ہے. تو یہ ہو گیا الفعل المجہول قالا، اور یہ ہو گیا قیلا یعنی کہا گیا. اب یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جو ابھی ہم آگے مثال میں دیکھیں گے. اب مضارع میں کیا ہوا، مضارع میں یقولو کیا ہو گیا، یقالو. یعنی اس کا واو اور اس کی یا، یعنی اس میں واو تھا مضارع میں اور اس میں یا ہے، اور اس میں بھی کیا ہے، الف ہے. لیکن یہاں پہ تو آپ نے ماضی اور مضارع میں بس دیکھ لیا کہ ان تینوں میں جناب الف ہے، لیڈ کر رہے ہیں. یہ یقالو، یہاں پہ یباؤ. تو یا اور الف کا معاملہ ہے. بس ماضی میں کیا ہے، یعنی پریزنٹ، وہ سوری پاسٹ میں جو ہے وہ یا لے آتے ہیں اور اس سے پہلے زیر آ جاتا ہے.
اور مضارع میں کیا ہے کہ وہ الف آ جاتا ہے اور پہلے والے پر پیش آ جاتا ہے. یہ میں نے پہلے بتایا کہ پیش ہونا پہلے پر سب سے بڑا یہ آئیکن ہے یا سائن ہے سب سے بڑا کس چیز کی, کہ یہ فعل مجہول ہے. یہ یقالو یعنی کہا جاتا ہے, یباؤ بیچا جاتا ہے, یہ سب پہ کیا ہے الف آ رہا ہے. تو یہ بہت آسان ہے, یعنی یبیو ینامو یقولو مضارع میں جو بھی ہے, بٹ الفعل المجہول میں سب پہ تیسرا لفظ الف آ جائے گا اور پہلا پیش آ جائے گا. تو یہ بہت ہی آسان ہے جو آپ نے دیکھا. اس سے آسان الفعل المعروف اور الفعل المجہول کیا ہوگا. یہ انگلش میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو پیسیو میں جو ہے اس میں سارے تینوں فارمیٹ کے ایک ہی طریقے کے ہیں ورڈز, رائٹ؟ سارے فارمیٹ ان دا سینس مطلب جو ہم نے قالا, باعا اور نامہ سب کا جو مجہول بنانے کا طریقہ ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے. جی 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 یہی بات ہے. جی جی بالکل سیم ہے, اور یہی اس کی سب سے بڑی آسانی ہے. فعل مجہول کی سب سے بڑی آسانی ہے. فعل امر میں ہم نے دیکھا کہ یہ قل ہو رہا ہے, یہ بے ہو رہا ہے, یہ جو ہے خف ہو رہا ہے, زبر زیر پیش تینوں ہو رہا ہے. کس کے حساب سے؟ مضارع کے حساب سے. اس میں واو ہے, مضارع میں تیسرے لفظ پہ یقولو, تو یہ فعل امر میں ہو رہا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ان دونوں میں جو ہے وہ 5 کے بعد زیر آتا ہے, تو ان دونوں میں زیر آ رہا ہے, وہ ایکول ہے دونوں. لیکن فعل امر میں دونوں مختلف ہے. تو یہ دونوں تینوں میں تو تھوڑا سا فرق ہے, لیکن جو ہے پیسو میں, ایکٹیو پیسو میں کیا ہے, یہ بہت آسان ہے کہ تینوں میں یا ہے. اور اسی طرح سے ان میں تینوں میں کیا ہے الف ہے اور پہلے پر پیش ہے, اور اس میں پہلے پر زیر ہے اور دوسرا لفظ یا ہے. ہر حال میں دوسرا لفظ یا رہے گا. اس میں ہر حال میں تیسرا لفظ الف رہے گا, چونکہ یہ حرف علت ہے. حرف علت جب کہیں پہ انٹری کرے گا تو وہ ویسے ہی رہے گا, چاہے فعل کوئی بھی ہو اس کا. یعنی جیسے یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الفعل المعتل, تو ان کا روٹ ورڈ کوئی بھی ہو, یہ تیسرا چینج نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے ہمیشہ ہر حال میں کوئی بھی ہو اس میں یا ہی رہے گا. اسی طرح سے یہ 20 ورب آ جائیں, 25 آ جائیں, بٹ اس میں تیسرا یہ الف ہی رہے گا, اور اس کے بہرحال پیش تو رہے گا ہی. تو یہ حرف علت اگر کہیں پر ہے, جیسے یا اس میں دوسرا ہے, تو یہ آل ٹائپس آف جتنے بھی ورب اس میں آئیں گے سب میں یہ یا رہے گی. یعنی حرف علت جو ہے وہ اسی طرح سے اس میں وہ حرف رہے گا. بہرحال تو یہ بہت آسان ہے. ہم نے دیکھا کہ فعل مجہول کے زیادہ تر واحد کے صیغے استعمال ہوتے ہیں, تاہم بقیہ صیغوں کے آخر میں وہی الفاظ بڑھائے جاتے ہیں جو فعل معروف کے صیغوں میں بڑھتے ہیں. اس کو آپ وہی پہلے لفظ میں پیش سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل مجہول ہے, اور باقی مائنر سے ڈفرینسز ہوتے ہیں. بہرحال اس کو لیندی ہونے کی وجہ سے نہیں, اس کا الگ سے پھر پورا ٹیبل اگر لکھا جائے تو وہ اور بڑھ جائے گا. تو بہرحال وہی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم نے بتائی بہت ہی آسان کر کے. اب یہ دیکھیے قرآن کی مثال, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے. نہیں تو قیلہ جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے, یہ ملا کے پڑھنے کی وجہ سے اس میں پیش دے دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہاں اس کو آپ کیسے کہ رکع یرکعو, یہ کیا ہے رکع یرکعو, یہ باب فتحہ سے, تو یہ کیا ہوگا ارکع, تم رکوع کرو. ارکع یعنی اس سے جو فعل امر آتا ہے اس پہ جو ہے زیر رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ کیا ہے ارکع, یعنی اسی کا جمع ہے ارکعو, تم لوگ رکوع کرو. اذا واذا قیل لهم, اور جب, اذا کا مطلب ہم پڑھ چکے کہ جب, when, واو کا مطلب اور, اللام یہ آتا ہے تاکید کے لیے, یعنی واذا قیل لهم, ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے. ارکعو جمع کا صیغہ یہ فعل امر کا, ارکعو تم لوگ رکوع کرو, اور یہ نارمل نیگیٹو ہے لا یرکعون, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں
یہ مضارع کا صیغہ ہے، وہ لوگ رکوع نہیں کرتے ہیں یعنی جھکتے نہیں ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں یعنی بالکل اکڑ کے رہتے ہیں. تو یہ لا یرکعون یہ نارمل نیگیٹو ہے جو جس کو ہم نے کہا کہ جو ہے یعنی وہ لوگ رکوع نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے کیا ہے تو یہ قیلا قیلا یہ بہت زیادہ جگہ پہ آیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے. اسی طرح سے کیا ہے قالو ان لوگوں نے بولا ان لوگوں نے کہا کیا سمینا ہم نے سنا فتن ایک نوجوان کو یذکرہم وہ ذکر کرتا ہے ان لوگوں کو یعنی ان لوگوں کا وہ ذکر کرتا ہے. قالو ان لوگوں نے کہا سمینا ہم نے سنا ماضی کا صیغہ دونوں قالو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ سمینا یہ ہم نے سنا فرسٹ پرسن متکلم جمع کا صیغہ. یہ آبجیکٹ ہے فتن آپ دیکھ رہے دو زبر ہے تو یہ آبجیکٹ ہے کہ ہم نے سنا کس کو سنا ایک نوجوان کو. یذکرہم وہ ان سب کو ذکر کرتا ہے کن سب کو بات ہو رہی ہے وہی بت وغیرہ کی کہ وہ ان سب کا ذکر کرتا رہتا ہے یعنی اس کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہے تذکرہ کرتا رہتا ہے. یقال لہو اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو یعنی اس کا نام ابراہیم ہے. تو یقال لہو اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم یہ آپ لوگ کمپلیٹلی 100% آپ کے انڈر کنٹرول ہے یہ پوری آیت یعنی اس میں کچھ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے ٹوٹل آپ پڑھ چکے. اسی طرح سے ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون یہ پوری آیت ہے جو سورہ یوسف کی قحط کے بارے میں. کیا ہے عطا یاتی یہ جو ہے ابھی اب ہم آگے پڑھیں گے یہ تیسرا حرف علت ہے عطا یاتی میں. تو یہ کیا ہے تیسرا لفظ حرف علت ہے دوسرا حمزہ برحال. تو ایسے عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا. ثم یاتی من بعد ذالک یعنی اس کے بعد سے ثم یاتی آمن پھر سال آئے گا کب من بعد ذالک اس کے بعد. یہ دو پیش بتا رہا ہے کہ یہ فائل اس کا کون ہے یاتی کا یہ یہی فائل ہے چونکہ اس پہ دو پیش والی تنوین آ رہی ہے تو فائل یہ تو کون آئے گا یعنی سال آئے گا کہ کیا ہوگا اس میں فی ہی اس میں یعنی عام میں یعنی اس سال میں. عام کس کو بولتے ہیں سال کو. سنا بھی بولتے ہیں کس کو سال کو عربک میں عام اور سال سنا. تو ثم یاتی عامن یعنی سال آئے گا من بعد ذالک اس کے بعد یعنی جو پوری اسٹوری جو بیان کی گئی ہے. فی ہی اس میں کیا ہوگا یغاث الناس لوگوں کو کیا ہے بارش دی جائے گی غیث. تو یہ یغاث یعنی یہ یقال جو ہم نے دیکھا ابھی الفعل المجہول. تو فی ہی یغاث الناس اس میں کیا ہے لوگوں کو کیا دیا جائے گا ان کو غیث دیا جائے گا بارش دی جائے گی. تو یہ پورا یوٹیلائزیشن ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انڈر کنٹرول بھی ہے یہ لفظ. سما کا مطلب ہے پھر دین جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے آگے بھی پڑھیں گے کہ سما کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن اس کو کمپلیٹ کرا دیں کیا رہنے دیجیے چلے اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن
क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन आने ताकि लगे कि हाँ जो है बहरहाल एक रिहर्सल करते हैं। देखिए काला यकूलू की तरह एक और फेल क्या है, चूंकि पनाह लेने की भी जरूरत है, तो आज़ा यऊज़ु क्या है? आपको शेयर कर रहे हैं क्या? दिख नहीं रहा। अच्छा सॉरी, हाँ आज़ा यऊज़ु ये किसके पैटर्न पर है? काला यकूलु, इसका मतलब हमने कहा काला यकूलु का मतलब क्या है? कहना, बोलना। और सेम पैटर्न पर क्या आज़ा यऊज़ु का मतलब पनाह लेना। तो अकूलु मैं कहता हूँ, यहाँ पे आप कहें आऊज़ु मैं पनाह लेता हूँ, आऊज़ु अकूलु मैं कहता हूँ। ये देखिए ये जो पहला लफ्ज है इस पे क्या है कि मुदारे का जितना भी है सब में आप देख रहे हैं कि क्या होता है, जबर होता है। ये जितनी भी टाइप आपने पढ़ी, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, इस पे हमेशा जबर होता है। तो ये सब जो है बहुत कॉमन इसमें जो है सिमिलर यानी जो इनके साइंस होते हैं वो है। अनसुरु मैं मदद करता हूँ, पहला लफ्ज देख रहे हैं अलिफ है, सब में पहले लफ्ज पे जबर होता है जो वाहिद मुतकल्लिम का सेगा होता है, जिसमें अलिफ और नून जो है, अलिफ बढ़ता है शुरू में सिंगुलर के लिए और नून बढ़ता है, तो ये हो जाएगा नकूलु और नाऊजु, नकूलु नाऊजु बिल्लाह, अल्लाह की हम पनाह लेते हैं। ये अच्छा जुमला है लेकिन उसको लोग जो है पता नहीं किस तरह से, नाऊजु बिल्लाह यानी एक बहुत पॉजिटिव है ये कि हम अल्लाह की पनाह लेते हैं, जैसे आऊजु बिल्लाह हम अल्लाह की पनाह लेते हैं। हमेशा आदमी को अल्लाह की पनाह लेना चाहिए। तो अमूमन जो बहुत नागवार हो जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी क्या है, ये जो लाए नाफिया हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ला हौला वला कुव्वता, इल्ला बिल्लाह, ये भी पूरा क्या है, बहरहाल पॉजिटिव है कि ला हौला, कि जो भी इसमें आपके हाउल का मतलब जो है यानी जो भी टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं या जो भी टाइप्स ऑफ जिसमें यानी आसपास जो भी जितनी भी टाइप्स की चीजें होती हैं जो मूव कर रही हो या जो भी हो, वो सारी चीजों को ये हाउल जो है वो कवर करता है। तो किसी भी टाइप का कोई हॉल नहीं है, यानी ये लाए नाफिया है जो हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट नेगेटिव जो होता है वला कुआ, और ऑल टाइप के जो भी ताकत और पावर के लाइन से जो भी चीजें है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मगर क्या अल्लाह की तरफ से या अल्लाह से जो है, यानी अल्लाह के अलावा या अल्लाह से जो है वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, यानी जो भी कुव्वत है या जो भी आसपास जितने भी जो भी हरकत है, मोशन है, पावर है, या जो भी, उसी तरह से आऊज़ु मैं पनाह लेता हूं। तो ये क्या है, मुदारे का सेगा है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं पनाह लेता हूं, आऊज़ु बिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं। ये बा के बारे में हमने पढ़ा, हरफ जर है ये बा जो है, और ये जेर देता है, इसका कई मतलब होता है, से भी होता है और भी कई मतलब होता है, लेकिन आज़ा के साथ जो है वो बा यूज होता है कि यानी पनाह ली जाएगी तो किसी भी चीज की पनाह ली जाएगी, जाहिर है। तो ये इसके साथ क्या है, ये यूज होता है, जैसे गो के साथ टू यूज होता है। तो आऊज़ु बिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं, ठीक है। तो
اب یہ سارا مضاف مضاف الیہ دیکھیے کیا، قل آپ کہیے اعوذ برب الناس، مضاف مضاف الیہ، رب الناس، رب الناس مضاف مضاف الیہ. تو ہم نے پڑھا کہ مضاف مضاف الیہ، مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ زبر زیر پیش کنڈیشن کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے. لوگوں کا رب، کا کے کی، رب الناس لوگوں کا رب، تو با کی وجہ سے کیا ہے اس پہ زیر آ گیا، تو برب الناس میں پناہ لیتا ہوں، اور با اعوذ کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو بہرحال وہ جو ہے ٹو ہی کی طرح یوز ہوگا، یعنی تو میں پناہ لیتا ہوں کس کی، رب الناس کی، جو سارے لوگوں کا کیا ہے، رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے جو پالے پوسے، یعنی خدا نے چونکہ پورا لائف سپورٹ سسٹم پیدا کیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے وہ رب ہے، یعنی وہ رب العالمین بھی ہے اور رب الناس ہے. یعنی زمین اگر اس کے اندر یہ نیچر نہ ہو اگانے کا تو ظاہر ہے لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، یا پانی کے ریسورسز جو خدا نے دیے ہیں وہ اگر نہ ہو تو لوگ بالکل نتھنگ، یعنی لوگ صرف یوزر بن سکتے ہیں، چاہے وہ اچھے یوزر بنے چاہے وہ خراب یوزر بنے. بہرحال تو اعوذ برب الناس، اب یہی کیا ہے، اب یہ با اعوذ کے ساتھ چونکہ با یوز ہوتی ہے تو اب یہی سب پہ اپلائی ہوگا، سب پہ زیر آئے گا. ملک الناس، ملک بادشاہ کو بولتے ہیں، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، کیا ہے وہ لوگوں کا بادشاہ ہے. تو رب الناس ہے، ملک الناس ہے، اب کیا ہے الہ الناس، لوگوں کا الہ ہے. اب کس چیز سے پناہ لیتے ہیں، من شر، برائی سے، کس کی برائی سے، وسواس کی برائی سے. من شر وسواس، اب کس کے وسواس، الخناس، خناس کے وسواس سے، جو ہے خناس کے وسواس سے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، وسواس الخناس، خناس کے وسواس کے شر سے. من شر، شر سے، وسواس کے شر سے، خناس کے وسواس کے شر سے. یہ خناس کون ہے، من الجنت والناس، انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے کیا ہوتے ہیں، خناس ہوتے ہیں. من الجن، جناتوں میں سے، جناتوں میں سے کیا ہے جو خناس ہے ان کے وسواس کے شر سے، اور انسانوں میں سے جو خناس ہے ان کے وسواس کے شر سے کیا ہے. یہ خناس کیا ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے، عارف صاحب ہے کیا، جی طارق بھائی. ہاں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ بھئی خناس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے جو بھی بہرحال بدترین ایلیمنٹس ہیں ان کو کیا ہے وہ جو ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں وہ ہے. تو بہرحال من شر الوسواس الخناس، تو وسواس الخناس، وسواس الخناس سیدھا مضاف مضاف الیہ، خناس کا وسواس، اور پھر یہ دونوں مل کر کے یہ شر جو ہے یہ مضاف ہے، تو خناس کے وسواس کے شر سے، اور پھر اسی کا ڈیٹیل آ رہا ہے کہ وہ خناس کون ہے، وہ من الجنتی، جنات میں سے، والناس، اور لوگوں میں سے. یہ من کی وجہ سے ان دونوں پر زیر آیا. تو یہ ماشاءاللہ آخری سورہ قرآن کی جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے آپ لوگوں کے، فلی انڈر کنٹرول ہے 100%. تو یہ سورۃ الناس ہم نے بتایا. اب اس پیٹرن پہ آپ لوگ جو ہے اس سے اوپر والی جو سورہ ہے سورۃ الفلق، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اور کوئی کوشچن؟ کوشچن تو نہیں ہے طالب ہے، لیکن اب نیکسٹ ویک تو انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو اس کا کیا، رمضان کے ٹائمنگز کیا ہوں گے؟
ہاں رمضان میں تو وہی ہے کہ کلاس کا مطلب ہے کہ کچھ جو ہے وہ یعنی ریہرسل کر سکتے ہیں رمضان میں. یعنی کچھ کچھ آیتوں کو سلیکٹ کر کے جو ہے جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ریوائز کرتے ہیں اور ٹائمنگ کا دیکھ لیں. یا تو ایک دن کر سکتے ہیں ہفتے میں, اور مجھے لگتا ہے ایک دن سنڈے کو کسی ٹائم کرتے ہیں. باقی آپ لوگ اپنی رائے دیں. جی ظہر بعد میرے حساب سے صحیح رہے گا. ہاں تو سنڈے کو جو ہے ظہر بعد جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. باقی لوگ اپنی رائے دیں. جی صحیح ہے وہ بات. جی ظہر وہ بھائی. طالب علم کو ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اما پارا کچھ پڑھیں گے اس کیونکہ اب تک جو ہم نے رولز پڑھ لیے ہیں تو آئی تھنک اس حساب سے ہاں وہی اسی کو ریپیٹ کریں گے. وہی بات ہو رہی ہے کہ انہی کچھ سورہ کو جو ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس کے حساب سے سلیکٹ کرنا پڑے گا اصل میں. یعنی یہ کہ اب فار ایگزامپل گرامر ہم نے پڑھا نہیں, اب پھر اس سورہ کو ٹچ کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ وہ کلیئرٹی نہیں آ پائے گی. تو ان سورہ کو پریفر کریں گے یا ان آیات کو جس میں دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ کہاں کہاں پہ کور ہو رہا ہے. اور باقی ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی ٹائم ملے رمضان میں, جیسے سیٹرڈے سنڈے ہی کو ٹائم ملے یا جو بھی ملے, تو اس میں جو ہے اپنا بھی ریویژن کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ اور اچھے سے چیزیں سمجھ میں آئے. اور جو ریلیکس گویا کہ ایک مہینے کا ہوگا تو اس میں تھوڑا سا گویا کہ پراپر تھوڑا ریویژن بھی ہو جائے اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائے تو بہتر رہے گا. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی سنڈے کو جو ہے انشاءاللہ صرف سنڈے میں رمضان میں ہم لوگ ظہر کے بعد انشاءاللہ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.